میری محبت میں یا آپ طلباء کی اور عوام کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی اور ظلم کرتے ہوئے تکلیف اٹھا کر انہوں نے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خالد انور صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے تاثرات اور چونکہ آپ ہماری جو حکومت بہار ہے اس کے ایک نمائندہ ہیں، اور انسان جہاں اپنی زندگی گزارتا ہے، جہاں اس کے شب و روز گزرتے ہیں، اس کی ضروریات اور اس کے حالات، اور حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے حالات کو سمجھے، دیکھے، ان کے حالات کو جانے اور پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس وقت کی موجودہ حکومت کی طرف سے بنائے گئے نمائندہ جناب خالد انور صاحب جو قانون ساز کونسل کے ممبر ہیں، MLC ہیں آپ، تو انہیں خاص طور پر چونکہ میں نے محسوس کیا، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، صاف ستھری بات، نہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے خالد بھائی سے ہمارا ذاتی تعلق رہا، اور اس سے میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر اس قوم کی فکر ہے، قوم کو لے کر، قوم کے لیے آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اس اجلاس میں آپ تشریف لائیں، ہمارے طلباء سے آپ کی ملاقات ہو، مدارس کے ذمہ داروں سے ملیں اور ان کے حالات کو جانیں سمجھیں، اور آپ کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہمارے علاقے، ہماری قوم اور ہمارے مدارس اور طلباء اور ذمہ داروں کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکیں، ان کی باتیں اوپر حکومت تک پہنچا سکیں، وہ آپ کریں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں مدعو کیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بڑی مشقت سے، چونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، بجٹ کا اجلاس اسمبلی میں اس وقت چل رہا ہے، اور آپ نے لیکن صرف میری محبت میں انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، اور یہ سیدھے ہاؤس سے یہ نکل کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ کل صبح پھر انہیں اسمبلی میں بیٹھنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشقت برداشت کی ہے، لہذا انشاءاللہ ان کے تاثرات ہم سنیں گے، اور پھر ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم بس وہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی صحت بالکل ایسی نہیں ہے کہ وہ کہیں آ جا سکیں، لیکن ان کی بھی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بڑے اور اساتذہ اور میرے احباب ایسے ہیں جو مجھ نالائق کی فرمائش پر یا ضد پر انہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، میری دلجوئی کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار رہتا ہوں اس وجہ سے۔ تو ایک طالب علم ہے ہمارے مدرسہ تعلیم قرآن رانی گنج کے، جن کا نام ہے محمد اظہر سلم، وہ ان کی ایک نعت ہے، وہ نعت پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے تاثرات ہم سنیں گے۔ محمد اظہر۔ چاہتا ہوں آپ حضرات سماعت فرمائیں اور دعاؤں سے نمازتے رہیں اور توجہ سے سنتے بھی رہیں۔ پیش کرتا ہوں قرآن عظیم کی دولت ہے، قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے، قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے، تنزیل حیات
آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں. ایمان کی دعوت دیتا ہے, ایمان کی دعوت دیتا ہے. کون؟ یہی سب, یہی طلبہ. ایمان کی دعوت دیتا ہے, ایثار کا جذبہ لاتا ہے. ایمان کی دعوت دیتا ہے, ایثار کا جذبہ لاتا ہے. انوار خدا کا مظہر ہے, انوار خدا کا مظہر ہے. قرآن کتابی حکمت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. مومن کے لیے ایک رحمت ہے, تنظیم حیات طیب ہے. قرآن سراپا حکمت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. اور یہ مصرع بھی سماعت کریں کہ قرآن ہے ترقی کا ضامن. بولیے سبحان اللہ. کہ قرآن ہے ترقی کا ضامن, ہر آن ہدایت کا زینہ. مصرع اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیے. کہ قرآن ہے ترقی کا ضامن, ہر آن ہدایت کا زینہ. قرآن ہے ترقی کا ضامن, ہر آن ہدایت کا زینہ. قرآن سے قائم مذہب ہے, قرآن سے قائم مذہب ہے. لا ریب کی عظمت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. مومن کے لیے ایک رحمت ہے, تنظیم حیات طیب ہے, تنظیم حیات طیب ہے. قرآن سراپا حکمت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. اور میں یہ مصرع ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن ہیں. بغور سماعت کریں. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے, ایک بار ہنس کر بولے سبحان اللہ. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے, وہ اونچ یقیناً پاتا ہے. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے, وہ اونچ یقیناً پاتا ہے. محبوب محبوب خدا ہو جاتا ہے, محبوب خدا ہو جاتا ہے. یہ شرف حسین امت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. مومن کے لیے ایک رحمت ہے, تنظیم حیات طیب ہے, تنظیم حیات طیب ہے. قرآن سراپا حکمت ہے, قرآن عظیم کی دولت ہے. اور مومن کے لیے ایک رحمت ہے, تنظیم حیات طیب ہے. قرآن سراپا حکمت ہے. اور یہی مصرع میں جو ابھی پڑھا ہوں اسی پر یہ بھی شعر ہے, ملاحظہ کریں. کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا, ہنس کے بولی سبحان اللہ. آپ لوگ کو یہ اچھا لگ رہا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں تو سنتے ہیں. کہ کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا, کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا, کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا. جنت میں ٹھکانہ ہے اس کا, کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا. جنت میں ٹھکانہ ہے اس کا. کنبے کی نجات اس سے ہوگی,
پڑھا ہوگا. سماعت کرتا ہوں کہ ماں باپ جو ان کے ہوتے ہیں، ماں باپ جو ان کے ہوتے ہیں، وہ تاج نورانی پاتے ہیں. ماں باپ جو ان کے ہوتے ہیں، وہ تاج نورانی پاتے ہیں. بخشے گا حسین ساما ہے، اعجاز خیر الامت ہے. قرآن عظیم کی دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے. تنظیم حیات طیب ہے، قرآن سراپا حکمت ہے. قرآن عظیم کی دولت ہے. اور یہ آخری مصرع سماعت کریں.